ابراہیم خلیل اللہ جو آپ کے جد امجد ہیں، ان کی شکل مبارک کیسی تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا چہرہ دیکھ لو۔ چہرہ میرے کریم کا رب کی کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا۔ واہ! تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی شبیہ تھے، اور ادھر اوپر ابراہیم علیہ السلام شبیہ رسول ہے، نیچے حسن و حسین آقا علیہ السلام کی تصویر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کو، نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو کہ 3 شہزادے ہوئے، تینوں کو بچپن میں اٹھا لیا گیا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو پیچھے کتنے نبی ہیں جن کے بیٹے بھی نبی؟ تو اللہ نے ساری عظمتیں آقا کی جھولی میں ڈالی، تو آپ کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا تو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آتا۔ تو اللہ نے شہزادے عطا کیے، لیکن اٹھا لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور پھر آپ کی نسل بیٹوں سے نہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے جاری فرمائی۔ باقیوں کے اہل بیت پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، لیکن پوتے پوتیاں بھی اہل بیت بعد میں ہوتے ہیں، پہلے ازواج اہل بیت ہوتی ہیں۔ اہل بیت میں کون داخل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر زوجہ ہوتی ہے، بیوی۔ آپ کی تمام ازواج مطہرات وہ آپ کی اہل بیت اطہار ہیں۔ اس کے بعد آگے اولاد ہوتی ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ تو باقیوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کو تو ختم نبوت کی بنیاد پر زندہ نہیں رکھنا تھا، یہ مشیت الہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی نسل کو آپ کی بیٹی کی طرف سے جاری فرمایا، اور بیٹی کی طرف سے جاری فرما کر 2 شہزادے آپ کی بیٹی کو ایسے عطا فرمائے جو شبیہ رسول تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر ان کو اس انداز سے پالا اور اتنے پیار سے پالا کہ آپ سے سوال کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو آل بیت کا احب الیک، یا رسول اللہ آپ کے آل بیت اطہار میں سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے ہے؟ قال الحسن والحسین۔ تو آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار حسن و حسین سے۔ وکانا یقول لفاطمہ تھا، اور آپ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو ان کو ارشاد فرماتے ادعی لی ابنیہ، ذرا میرے دونوں شہزادوں کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹوں کو بلا کے لاؤ۔ جب شہزادے آ جاتے، حسن و حسین آ جاتے، فَيَشُمُّهُمَا،
وَيَزُمُّهُمَا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کو پھول کی طرح سونگھتے۔ اتنا پیار کیا حسن و حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں سر رکھتے تو ایک شہزادے حسن اور حسین میں سے کوئی ایک شہزادے آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، آپ نے سر اوپر نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ راوی یعنی جنہوں نے یہ روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ میں نے یہ گمان کیا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال تو نہیں پیدا ہو گئی کہ یعنی آپ کی روح قبض ہو گئی ہو، تو میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو آقا علیہ السلام سجدے میں تھے اور شہزادے آپ کی پشت پر سوار تھے۔ پھر میں نے نماز میں سجدے میں پھر سر واپس رکھ لیا، تو پھر آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو نماز مکمل ہوئی تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہزادہ میری پشت پر سوار تھا، میں نے اس بنیاد پر سر نہیں اٹھایا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ اب آپ اندازہ کریں یار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو جس سے اتنا پیار ہو کہ نماز کی حالت میں سجدے سے سر اس کی خاطر نہ اٹھائیں، تو ان کے ساتھ دشمنی کرنے والوں اور ان کے بارے میں صرف دل میں بغض رکھنے والوں کا کیا عالم ہوگا، اور وہ تو وہ جنہوں نے ان کو شہید کر دیا ہو، اور اکیلے نہیں پورے خانوادہ رسول کو شہید کر دیا ہو۔ ان بدبختوں اور بد نصیبوں کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں جو جائے گا وہ ان سرداروں کے اذن سے جائے گا، جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری جنت تو ان دو شہزادوں کی ہے، اور ان کی والدہ فاطمہ تو سید و نساء اہل الجنہ، یہ اہل جنت میں داخل ہونے والی خواتین کی سردار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلق کی اتنی عظمت جو ان کو نصیب ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ دونوں شہزادے بچپن کی بات ہے، باہر سے آئے آقا علیہ السلام کے پاس، تو ان کی جو قمیض کرتا وہ لمبا تھا، تو ان کے پاؤں میں وہ اٹک رہا تھا، تو وہ کبھی گر پڑتے پھر اٹھ کھڑے ہوتے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے ممبر سے اترے اور ان شہزادوں کو جا کے اٹھا لیا، اور باقی خطبہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اپنی رانوں پر بٹھا کر دیا،
اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترکت النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجات، کسی کام کے لیے میں نے ایک رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور کر آپ کے در اقدس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، فخرج النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم، تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، وہ مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، آپ نے اوپر چادر کی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کوئی چیز تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ تاجدار کائنات اسی حال میں باہر تشریف لائے۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی، میری حاجت ضرورت پوری ہو گئی، تو قلت، تو میں نے عرض کی، ما ھذا الذی مشتمل علیہ، یا رسول اللہ یہ آپ نے چادر کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے؟ فکشفہ، آقا علیہ السلام نے چادر ہٹائی، فیض الحسن والحسین ولا ورقیہ، تو امام حسن ایک پہلو میں تھے اور دوسرے پہلو میں امام حسین تھے۔ ذرا سوچئے اس طرح کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم والحسن ابن علی علی عاتقہ، میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے کندھے پر امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ میں سے کوئی شخص کسی نے کسی کو، اپنے بیٹے کو یا پوتے کو یا اپنے کندھے پر اٹھا کر بازار میں گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ بہت بہت ٹھیک ہے، قربان جائیں، سید الانبیاء نے اپنے کندھوں پر جس کو اٹھایا ہوا ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ، اے میرے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، پس تو بھی اس سے پیار کر، واحب من یحبہ، یہ دوسری روایت میں ہے، اور باری تعالیٰ اس سے بھی تو پیار کر جو اس سے پیار کر۔ تو اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار ہو۔ اللہ کے رسول سے پیار کی شرط یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار ہو۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی شرط یہ ہے کہ حسن و حسین کے ساتھ پیار ہو۔ حسن و حسین کے ساتھ پیار کی شرط یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ پیار ہو، اور نبی کی ذات کے ساتھ تعلق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس علی المرتضیٰ کے ساتھ پیار ہو جن کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا قرار دیا اور مولا کائنات بنایا۔ تو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت شیعیت نہیں ہے، یہ سنیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت یہ بھی سنیت ہے، یہ خارجیت نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاتھ میں ایک طرف دامن اہل بیت اطہار ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کرام کی محبت کا جھنڈا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ اب میں نے یہ پیار کی کیفیات تھوڑی سی بس ایسے جھلک ہی دی ہے، اتنی زیادہ ہیں کہ گھنٹوں تقریروں میں بھی وہ ختم نہیں ہو سکتی۔
اتنی عظمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مہینہ، ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہے، جو اللہ کے رسول اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تو اذیتوں سے پاک ہے، اللہ کو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ کو اذیت تو کوئی دے نہیں سکتا، تو اذیت کس کو ہوئی؟ اللہ کے رسول کو، اور اللہ نے اپنے رسول کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا۔ جس نے میرے محبوب کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا، میں اس سے ناراض ہوں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے، اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے ذلت آمیز قسم کا عذاب ہے۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کا دامن بھی اہل السنہ والجماعہ کو عطا فرمایا، اور محبت صحابہ کرام بھی کوٹ کوٹ کر عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی، جس کو سمجھ آ جائے وہ 1450 سال بعد بھی سمجھ آ جاتی ہے بن دیکھے، اور اگر اللہ نصیبوں پر مہر لگا دے تو جنہوں نے آقا علیہ السلام کا 63 برس چہرہ اقدس دیکھا ہو تو پھر بھی ان کو ایمان کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی عطائیں ہیں، کئی بن دیکھے پا گئے، دیکھنے والے رہ گئے۔ اللہ رب العزت اس ماہ محرم الحرام کے صدقے میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارا قبر میں، حشر میں، جنت میں انہی کا سنگ ساتھ نصیب ہو، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوگا وہی جنت میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔